بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے سب سے پہلے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کی تفصیلات لیٹ دے رہے ہیں، اور آپ نیچے کامنٹ میں ضرور رکھیں کہ کیا اصل حقیقت ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ افسوسناک خبر دیتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے، جس سے امریکہ کو صرف وقت چاہیے تھا، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جیت گئے ہوں، اور ایران کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر کیا کہتا ہے وہ آپ لوگ میرے ویلاگ میں سن چکے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مذاکرات جو اسلام آباد میں ہو رہے تھے، جس کی میزبانی پاکستان کر رہا تھا، وہ اسلام آباد میں بہت اطول عرصہ رات گئے تک ہے، اور صرف 4 منٹوں کی بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ناکام ہو چکے ہیں۔ کیا اب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا کیا کرے گا؟ دیکھیے، ابھی جو ہے تو امریکہ میں رات ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صبح کے 8 بجے ہیں، تو امریکہ میں رات ہے، تو صبح امریکہ اس پر کیا پیغام دیتا ہے؟ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو آئے تھے، اور ایران کے وزارت خارجہ اور اسپیکر اور اعلیٰ حکام جو پاکستان میں آئے تھے، وہ اپنے وطنوں کی جانب سے واپس چلے گئے۔ اب اس پر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ناکام ہوئے، اس کے اثرات کئی دور تک ہوں گے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ دیکھیے، ہم ہر پوائنٹ کو ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، ہم کل ویلاگ دے دیتے، بنا دیتے، کہتے کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بھارت اس میں بہت موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو کچھ ملے گا؟ یہ صرف میڈیا تھی، یہ بات ہم کریڈٹ دیتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان نے ایک امن کوشش کی ہے، لیکن ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان کے جو فضائیہ کے جہاز ہیں وہ اس عرب حکومت میں پہنچ گئے۔ تو پاکستان کی نیت پہلے بھی واضح تھی، اب بھی واضح ہے، اس پر میں ویلاگ الگ بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے، اور اب مذاکرات کیا دوبارہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کی ابھی تک تفصیل نہیں آئی۔ جیسے بھی تفصیل آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ سب سے بڑا جو مین 2 پوائنٹ تھے، آب ہرمز پر جو بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو سب سے اہم ہے، آب ہرمز سے بعد جو ایران کے پاس ایٹمی یورینیم موجود ہے، وہ واپسی۔ ان 2 مدوں پر ایران نے کہا ہے کہ پہلی جو تھی پوزیشن، یعنی جو آب ہرمز سے پہلے جہاز گزر جاتے تھے ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، اب ایران نے کہا ہے کہ ہم اس سے ٹیکس لیں گے اور وصول کریں گے۔ ایک رات خبر آئی تھی کہ امریکہ کا ایک جہاز وہاں سے گزر گیا، جو یو ایس کا، اور اس کے بعد ایران نے تردید کی کہ وہاں سے نہیں گزرا۔ پھر ایران کی جانب سے تصویریں جو ویڈیو جاری کی گئی ہیں، اس سے حقیقت چلتا ہے۔ آج کے دور میں ویڈیو اور تصویریں بولتی ہیں، کیونکہ آج کوئی ملک ایسا جھوٹ بول نہیں سکتا، کیونکہ چائنا کی سیٹلائٹ موجود ہے، اور اس کے بعد امریکہ کی، ملیشیا کی، سب ممالک کے پاس اپنی اپنی سیٹلائٹ موجود ہیں، اور یہ تصویریں اور ویڈیو اور حرکتیں جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا دور اور جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ تو مذاکرات ناکام ہوئے، اس سے بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ ان مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ جو ایران اور امریکہ کی شرطیں تھیں، دونوں ممالک کے ماننے کے قابل عمل نہیں تھیں۔ ایران کی آب ہرمز سے گزرنے کی شرط تو مانی جا سکتی تھی، لیکن ایران جو اپنا جو ایٹمی بنانے والا یورینیم ہے، وہ کسی صورت بھی ان کے حوالے نہیں کر۔ اگر یہ حوالے کر دے تو ایران کی بہت بڑی شکست ہوتی۔ ایران نے اتنی قربانیوں کے باوجود، قربانی دینے کے بعد، اور ان کا جو ہیلی کاپٹر والا آپریشن تھا، اس پر انشاءاللہ ریسرچ مکمل ہونے والی ہے اور ویلاگ بناؤں گا، تو وہ
کیا ہوتا تو آب حرمت سے جو گزرنے والے جہاز تھے امریکہ کے وہ واپس چلے گئے اور مذاکرات ناکام ہوں گے، اور اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے یہ الگ ٹاپک بنائیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ہونے والے مذاکرات تھے وہ کیوں ناکام ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو وہ دو نکات جو ایجنڈا تھا کہ سب سے پہلے جو پاکستان ان کے جو دو مطالبے وہ نہیں مانتا، اور پاکستان ان مطالبوں ایران ان کے مطالبوں سے پیچھے ہٹ گیا، اور ایران اپنی عوام کے سامنے اور مایوس نے تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جنرل تو ہے نہیں، وہ امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے جو رد عمل آیا اور مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں اس کے لیے بہت ہی افسوس ہوا۔ ہم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسی جنگ نہ ہو، لیکن امریکہ سے پیغام یا امریکہ کے صدر کی جانب سے کوئی بیان آئے گا تو اس پر بات کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس پر کیا رد عمل دیتا ہے اور ایران کی جانب سے اس کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے۔ اور جو خبر ملی ہے کہ چائنا سے اسلحہ بردار جہاز پہنچ چکے ہیں چائنا سے امریکہ اور ایران کی سرزمین پر۔ مزید معلومات آپ کو دیں گے اگلے نیکسٹ ویلاگ میں۔ شکریہ۔